السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت عرصے کے بعد میں آپ کے لیے اپنے اس چینل پر فہمیدہ ولاگز پر آپ کے لیے بہت ہی اچھی جلد حدیث نبی کی لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب بہت اچھا لگے گا اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور آگے بھی شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ کتاب ہے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد نمبر اول ہے۔ مصنف ہے پیر محمد کرم شاہ الظہری، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ امیریہ، بحیرو شریف۔ ناظرین، کافی عرصے میرا یہ چینل بن رہا ہے اور آج میں اس چینل سے جو افتتاح کر رہی ہوں، پہلے بھی میں نے اس چینل پہ شروع میں جتنا بھی کچھ ڈالا تھا وہ سب درود شریف اور حدیث کی وہ تھی، کیونکہ میں نے یہ چینل بنایا ہی اس لیے تھا۔ لیکن پھر چند وجوہات کی بنا پر میرے سے تو یہ رہ گیا، لیکن بچوں نے اس چینل کے اوپر نا ٹک ٹاک سے اٹھا کے ویڈیو ڈالنا شروع کر دی تھی، شارٹ کٹ ویڈیو ڈالنا شروع کر دی تھی۔ پھر بیچ میں یہ بند ہو گیا، پھر کچھ میں نے تھوڑی سی اچھی سی اس کی سیٹنگ کی ہے اور اب دوبارہ نئے سرے سے آج میں اس کا افتتاح کر رہی ہوں۔ جو چینل پہ پہلے سے سبسکرائبر ہے ان سے عرض ہے کہ دوبارہ سے اس چینل پر آئیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ سلسلہ وار چل رہا ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آنے سے پہلے سے لے کر دنیا میں تشریف آوری سے پہلے سے لے کر آخر تک اس کے اندر سب کچھ ہے۔ اپنی طرف سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو شیئر کر سکوں، آپ کے سامنے لے کر آؤں اور اچھے سے اس کتاب کا ترجمہ کر کے آپ کی طرف بھیجوں میں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کے آگے سخت شرمندگی کا اظہار کروں گی انشاءاللہ، اور ہوں بھی کہ بس بیچ میں مسٹیک ہونے کی وجہ سے بہت کام خراب ہو گیا تھا۔ چلتے ہیں، آج پہلی ویڈیو ہے ضیاء النبی کی۔ کتاب کا نام ہے ضیاء النبی، جلد نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پہ جلدی سے آپ لائک کر لیں، شیئر کر لیں، سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر کے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کا اسٹارٹ کرتے ہیں ناظرین اس آیات سے، الذین یسابئون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سورہ اعراف ہے، آیات نمبر ہے 157۔ ترجمہ، یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، جس کی ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں،
وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائیوں سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھی انہیں۔ بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر اور تعظیم کی آپ کی اور امداد کی آپ کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، وہی خوش نصیب، کامیاب و کامران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے جاں پناہ سلام علیکہ، اے پناہ جاں السلام علیکہ، تکیہ بے کساں السلام سلام علیکہ، منزل تو مقام او ادنا، گرد راہ کہکشاں سلام علیکہ، اے نسیم سحر زمور حقیر بسلیمان رسا سلام علیکہ، من فتاد بخاک کوہ توام خذ یدی، اے جواں سلام علیکہ، لطف فرما کہ ما شخص تریم، لطف شایان نشاں سلام علیکہ، برہیمہ آل پاک و اصحابش، فخر ہر دوم بخواں سلام علیکہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّہُم یرشدون۔ الہی جو شان، جو فضل و کمال، جو حسن و جمال، جو صوری محاسن اور معنوی خوبیاں تو نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، ان کا صحیح عرفان اور پہچان بھی نصیب فرما، اور ان کو اس طرح بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرما جیسے کہ مطالعے سے تاریک دل روشن ہو جائیں، جس کے مطالعے سے تاریک دل روشن ہو جائیں، مردہ روحیں زندہ ہو جائیں، ذوق و شوق کی دنیا آباد ہو جائے، جہاں غفلت کی تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں وہاں تیرے ذکر پاک اور تیرے محبوب مکرم کی مبارک یاد کی قندیلیں فروزاں ہو جائیں۔ آمین ثم آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کے آنے سے پہلے جو دنیا میں معجزات ہوئے تھے، ان کا ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے، صحیح سے معلومات ہمیں نہیں ہے، بس چند یا سے زیادہ کچھ باتیں ہیں جو ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ آئیے آج ہم کو ان سب تمام باتوں کی طرف لے کے چلتے ہیں جن کا شاید بہت کوئی جو بہت بڑے معلم ہو جائیں یا عالم ہو جائیں یا کہہ لیں کہ ولی ہو جائیں، ان تک ہی یہ علم رہا ہے۔ ہم تک جس نے بھی پہنچایا ہے بہت شارٹ کٹ ہی پہنچایا ہے۔ ہاں، قرآن تو ہے ہی ہے، ان کی تمام تعریفوں سے بیان ہو رہا ہے، قرآن میں ہر جگہ پہ ان کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ میں قرآن ہی کی آیت سے دوبارہ سے افتتاح کر رہی ہوں۔ ایک اور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء
واللہ ذو الفضل العظیم۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا۔ اوپر والی آیات سورہ جمعہ کی میں نے آیتیں بیان کی ہے، 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد بحر انوارک و معدین اسرارک و لسان حجتک و عروس مملکتک و امام حضرتک و خاتم انبیائک و علی آلہ الطاہرین المطہرین و ازواجہ الزکیات الطاہرات امہات المؤمنین و اصحابہ غر المحجلین و من حب واتبعہ الی یوم الدین صلاۃ و سلاما و تحیۃ تدوم بدوامک و تبقی ببقائک ترضیک و ترضیہ و ترضی بہا عنا یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفع آسمانی کے بعد 571 سال گزر چکے تھے۔ اس قلیل مدت میں آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس کو بنی اسرائیل کے علماء نے اپنی تحریفات سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ کے امتی بے شمار فرقوں میں بٹ چکے تھے اور ان میں باہمی منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو ملحد اور کافر کہتا تھا، صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا حق کا اجارہ دار سمجھتا تھا۔ وحی الہی کا نور تاباں دھندلا گیا تھا، انسان کی فریب خوردہ عقل اوہام اور خود ساختہ عقائد کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ آپ کی ساری امت آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ غضب یہ ہوا کہ انہوں نے اس مسیح کو ابن اللہ، خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد اپنے پنگھوڑے میں جھولتے ہوئے یہ اعلان کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی میں خدا کا بیٹا نہیں بلکہ میں تو اس کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے منصب نبوت پر فائز فرمایا ہے۔ سورہ مریم آیات نمبر 30۔ اپنے اس معجزے سے انہوں نے اپنی عفت، ماں والدہ کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے دی اور اس حقیقت کو بھی وشگاف کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اسی کا نبی ہوں۔ لیکن آپ کے ماننے والوں نے آپ کی اس ناقابل تردید شہادت کو مسترد کر دیا۔ آپ کو عبداللہ کہنے کے بجائے آپ پر ابن عبداللہ، اللہ کا بیٹا کی سنگین اور گستاخانہ تہمت لگا کر توحید کے عقیدے کی نفی کر دی۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام انبیاء کرام کی آمد کے مقصد عظیم کو ٹھکرا کر رکھ دیا۔ وہ نفوس زکیہ جو محض اپنے خالق و مالک کی وحدانیت کا پرچم لہرانے کے لیے اور 4 دنگ عالم میں اس کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائے تھے،
جب انہیں کو خدا کی الوہیت میں شریک ٹھہرا لیا گیا تو لوگ توحید کے سبق سیکھتے تو کس سے اپنے پروردگار کی وحدانیت کا عقیدے کا چراغ روشن کرتے تو کیوں کر اس دور میں سب سے قریبی وحی کی جب یہ حالت ہو گئی تھی تو وحی کے وہ سرچشمے جن کے تعلق ماضی بعید سے تھا اور وہ آسمانی صحیفے جو قدیم زمانے میں انبیاء کرام پر نازل کیے گئے تھے، ان میں شرک و الحاد کی علائشیں کہاں تک در نہ آئی ہوں گی، اور اس حق کے متلاشی کے لیے کیوں کر ممکن رہا ہوگا کہ وہ ان کتب آسمانی سے حق کے نور کا اکتساب کر سکے۔ 6 صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جب کائنات ارضی کے گوشے گوشے میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ ہی اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا تو ان کی اخلاقی اور معاشرتی اور معاشی اور سیاسی زندگی میں جو تباہ کن فسادات رونما ہو چکے ہوں گے، ان کا تصور کر کے ہی سعید روحوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہوگا۔ ساری انسانیت کے ہادی در اور رہبر، قیامت تک آنے والے تمام عصور و دہور کے نیر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم کی اولاد، جس کو خلافت عرضی کی خلقت زیبا پہنائی گئی تھی، جس کے سر پہ اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بے کرانیوں کے سامنے نوری ملائکہ کو اعتراف عجز کرنا پڑا تھا، اور انہیں اس پیکر خاکی کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آدم کی اولاد صرف خدا فروش ہی نہیں بلکہ خدا فراموشی کے باعث خود فراموش بھی بن چکی تھی۔ انہیں قطعاً یاد نہ رہا تھا کہ وہ خلاق جہاں کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں اور چشم کائنات کی پتلی ہیں۔ مہر و ماں کے بحر و بر، فضائیں اور خلائیں ان کے زیر نگیں ہیں۔ ہر چیز ان کی خدمت بجا لانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کریں، عشق و محبت کی جذبات سے سرشار ہو کر اس کی بارگاہ عظمت و کمال میں بے خودی سے اپنا سر نیاز جھکا دیں۔ ان کی زبان ہی نہیں، ان کے دل بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے روح ور کلمات سے اپنی بندگی، بے چارگی، بے کسی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدے ریز تھے، درختوں کے ارد گرد وہ طواف کناں نظر آتے تھے، کبھی کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے بچھے جاتے تھے، کبھی مہر و ماں کی تابندگیوں کے لیے سراپا عقیدت بن جاتے تھے، کبھی کسی حیوان کے گوبر اور پیشاب میں پاکی کو تلاش کرتے دکھائی دیتے تھے۔ الغرض انہوں نے عزت و کرامت کی اس خلقت کو تار تار کر دیا تھا، اور اپنی بے نظیر اور بے مثال ظاہری اور باطنی خوبیوں کا جنازہ نکال دیا تھا، جو ان کے پیدا کرنے والے نے بڑی فیاضی سے انہیں مرحمت فرمائی تھی۔ وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن اگر کسی ہستی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور منہ پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور رحیم پروردگار تھا، جس نے ان کو اپنے انگت احسانات و کرامات سے نوازا تھا۔ ان حالات کو قرآن کریم نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کے جامع الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی اس نبی مکرم کی آمد سے پہلے وہ سب کھلی گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے۔ اس سے بیشتر
کہ اپنے کریم پروردگار کی توفیق سے اس آفتاب عالم تاب کی تابانیوں کا ذکر کروں، جس نے بلندیوں اور پستیوں کو بقائے نور بنا دیا، جس کی روشن کرنوں سے زمین کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا۔ میں مناسب بلکہ ضروری سمجھتی ہوں کہ اس ضلال مبین سے بھی اپنے کارمین کو روشناس کراؤں، جس میں صرف ایک فرد کوئی قبیلہ یا کوئی قوم نہیں بھٹک رہی تھی، بلکہ سارا عالم انسانیت اسی شدید گرفت میں تھا اور ہار رہا تھا، اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں رہا تھا جسے فساد و اناٹ کی آندھیوں نے تباہ و برباد نہ کر دیا ہو۔ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے ناظرین کہ میں کرۂ ارض کے مختلف بر اعظموں میں پھیلی ہوئی انسانی آبادیوں کے حالات کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ البتہ بتوفیق الہی یہ کوشش ضرور کروں گی کہ اس وقت کی متمدن قوموں کی مذہبی، سیاسی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالات کی ایک ایک جھلک آپ کو دکھا دوں، تاکہ آپ عرب کے اس ماہ چہاردہم کے فیوز و برکات کا صحیح اندازہ لگا سکیں، جن سے اس نے اس مدہوش اور اپنی خوبیوں اور کمالات سے بے خبر اور بے بصر انسان کو بہرور کیا۔ تبھی آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ انسان کن پستیوں میں گر چکا تھا اور اس عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے نبی نے اس کو کہاں سے اٹھایا اور کن بلندیوں تک پہنچایا۔ دنیا کے نقشے پر ناظرین اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی وقت نہیں ہوگی کہ مکہ کا شہر اس وقت کی معلوم دنیا کے نقشے پر اس جگہ نظر آئے گا جیسے دل انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ تمام حضارات، ثقافت اور شائستگی جو قندیلیں اس وقت ٹمٹما رہی تھیں، وہ ان ممالک میں ہی تھیں جو اس مرکز انسانیت کے قریب و جوار میں آباد تھے۔ مشرق میں ایران ہے، جس کے طویل و عریض خطے پر کئی ہزار سال تک مختلف خاندانوں کی شہنشاہیت کا پرچم لہراتا رہا تھا۔ اس سے آگے مشرق کی طرف جائیں تو ہند کا برصغیر ہمیں نظر آتا ہے، جہاں حکمت و فلسفہ کی درسگاہیں ہیں، لوگوں میں علم و شعور کی دولت تقسیم کر رہی تھیں۔ پھر اگر ایران و ہند کے شمال کی طرف نگاہ اٹھائیں تو ہمیں چین کا وہ عظیم ملک نظر آتا ہے جس کا رقبے کی وسعت، آبادی کی کثرت، علوم و فنون اور صنعت و حرفت کی ترقی اس وقت بھی قابل صدرنش تھی۔ اگر ہم جزیرہ عرب کے مغرب کی طرف دیکھیں تو ہمیں بیزنطینی شہنشاہیت کے کثیر اپنی عظمت و برتری کا نعرہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی وسیع العرض سلطنت صدیوں سے دور دراز ممالک کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی، جہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء کی درسگاہیں، جو در حقیقت علم و حکمت کی یونیورسٹیاں تھیں، اپنی برتری کا سکہ جمائے ہوئے تھیں، اور جزیرہ عرب کے جنوب میں افریقہ بر اعظم تھا۔ اس کا بیشتر حصہ اس وقت بھی جہالت اور بربریت اور وحشت کی اتھاہ اندھیروں میں غرق تھا، لیکن اس بر اعظم کا ایک ملک جسے مصر کہتے ہیں، انسانی تاریخ کی تمام محققین کے نزدیک تہذیب و تمدن کا یہ اولین مرکز تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں اگرچہ اس کی آزادی چھن چکی تھی اور وہ رومی سلطنت کا ایک مفتوحہ صوبہ تھا،
لیکن علم و فضل اور فلسفے و حکمت میں اب بھی وہ کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتا تھا۔ اس وقت کی دنیا کے یہ چند ایسے ممالک تھے جن کے متمدن، مہذب اور علم و دانش کا گہوارہ ہونے کا غرور تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے باتدبیر حکمرانوں اور عالی ہمت اور بلند اقبال سپہ سالاروں کے باعث اپنی فتوحات کا دائرہ اتنا وسیع کر لیا تھا کہ جن کی وسعت کو دیکھ کر آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتی ہوں کہ بہت اختصار و ایجاز کے ساتھ ان ممالک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ایک جھلک کارمین کو دکھا دوں، تاکہ یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ علم و حکمت ان مدعیوں نے انسانیت کو ذلت کے کس گہرے گڑھے میں ڈھکیل دیا تھا۔ فتوحات کی بے مثال وسعتوں کے باوجود وہاں کے باشندے کس قسم کی محرومیوں اور مایوسیوں میں جکڑے ہوئے اور گھرے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات کے بیان کرنے سے میرا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ میں کسی کی تحقیر یا تذلیل کرنا چاہتی ہوں، فقط اپنے ناظرین کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا مقصود ہے، تاکہ وہ اس سراپا یمن و برکت ہستی کے قدم رنج فرمانے سے انسانیت کے خزاں زدہ اور اجڑے ہوئے گلشن میں جو بہار آئی، اس کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ لگا سکے۔ سب سے پہلے ایران کے حوالے سے شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربع کیا تھا؟ یہ کن ممالک اور علاقہ جات پر مشتمل تھا؟ چھٹی صدی عیسوی میں مملکت ایران کا حدود اربع وہ نہیں تھا جو آج کے ایران کا ہے۔ موجودہ دور کی بہت سی آزاد مملکتیں اس وقت ایران کا ایک حصہ تھیں۔ وائل ڈیورینٹ اپنی مشہور کتاب میں رقم طراز ہے۔ تیسری صدی عیسوی کا ایران چھٹی صدی میں بھی یہی حالات تھے۔ مندرجہ ذیل ممالک پر مشتمل تھا: افغانستان، بلوچستان، سوڈانیا، بلخ اور عراق۔ موجودہ پرشیا جس کو فارس کہتے ہیں، یہ اس وقت کے مملکت کا ایک جنوبی مشرقی صوبہ تھا۔ اس کو ایران کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ آریوں کا ملک تھا۔ اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ یہ سلطنت بلوچستان، کچھ، مکران، کرمان، غور بامیان، ہندوکش، سیستان، زابلستان، خراسان، مادرا النہر، رشت، اصفہان، مازا، ندران، استراباد، گرگان، فارس، لارستان، خوزستان، افغانستان، کابلستان، پنجاب، کردستان، شیروان، حابیل، موصل اور دیار بکر پر مشتمل تھی۔ ایران کا لفظی آریانہ سے شبہ مشتق ہے۔ ایران کا لفظ آریانہ سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے کہ آریوں کی سرزمین۔ اسی دائرۂ معارف اسلامیہ میں ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 9ویں صدی قبل عیسوی میں آریائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس سے چل کر مغربی ایران کے سلسلہ کوہ زاغروس
کے وسطی علاقے میڈیا میں آباد ہوئی اور اسی جغرافیہ نسبت سے یہ لوگ ماد کہلائے۔ اسی نسل کی ایک دوسری شاخ مشرقی ایران میں وارد ہوئی۔ یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے پارس، آج جو فارس ہے، پارس یعنی فارس آئے اور پارسی کہلائے۔ موجودہ ایران کا رقبہ 6,28,000 مربع میل ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ایران کا رقبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اہل ایران کے مذہبی عقائد۔ ایران کے جس تاریخی عہد سے ہم بحث کرنا چاہتے تھے وہ ساسانی خاندان کی حکمرانی کا عہد ہے۔ اس خاندان کی شہنشاہیت کا موئس اول ارد شہر تھا۔ اس نے 128 اپریل 624 میں تسفون کو فتح کیا، اور جب وہ اس شہر میں فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوا تو اس نے اشکانی خاندان کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح ساسانی خاندان کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اہل ایران کے عقائد کے بارے میں بریگیڈیئر جنرل سرسی سائکن نے اپنی کتاب ہسٹری آف پرشیا میں لکھا ہے: آریہ قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔ روشنی، شفاف آسمان، آگ، ہوائیں، حیات بخش بارشیں، ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی، جبکہ ظلمت اور قحط سالی کو ملعون دیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا اور روشنی کو آسمان کا فرزند۔ آسمانی دیوتا وارونا، جسے یونانی یورینس کہتے تھے، اس کو سب سے بڑا خدا کی حیثیت سے پوجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میتھرا، جو روشنی کا دیوتا تھا، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی۔ ورونا اور میتھرا کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ انسانوں کے دلوں کے حالات اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور پھر وہ دونوں سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس مظاہر پرستی کی دور میں زرتشت کا ظہور ہوا۔ یہ ایران کے قدیم مذہب کا بانی ہے، جو کچھ عرصہ قبل اسے ایک فرضی شخص سمجھا جانے لگا تھا جس کا کوئی حقیقی وجود نہ تھا، لیکن اب اسے دلائل و شواہد مل گئے تھے جن کی بنا پر موجودہ دور کے مورخین اور محققین اسے ایک حقیقی شخص یقین کرنے لگے۔ زرتشت آذربائیجان کے صوبے کا باشندہ تھا۔ اس کی پیدائش یورومیا جھیل کے مغربی کنارے پر ایک قصبے میں ہوئی۔ اس کا نام بھی یورومیا تھا۔ اس کا عہد شباب، تنہائی اور خلوت غزنی میں بسر ہوا۔ اس وقت وہ ہمیشہ غور و فکر میں مصروف رہتا۔ اس اثناء میں اسے خواب میں 7 مرتبہ بشارتیں ہوئیں، جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی منصب پر فائز کیا ہے، اور اس نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ابتدائی طویل سالوں میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی۔ پہلے 10 سالوں میں اس کے حلقہ عقیدت میں صرف ایک شخص داخل ہوا۔ اپنے آبائی وطن میں اپنی دعوت کی
کامیابی سے مایوس ہو کر اس نے مشرقی ایران کا سفر اختیار کیا۔ وہاں صوبہ خراسان کے شہر کشمار میں اس کی ملاقات بسطاسپ سے ہوئی جو وہاں کا حکمران تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو فردوسی نے اپنے شاہنامہ میں گستاسپ کے نام سے یاد کیا ہے۔ پہلے اس بادشاہ کے وزیر کے 2 لڑکے اور اس کی ملکہ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے درباری اس بادشاہ کے درباری علماء کے ساتھ اس کے مناظرہ ہوا۔ انہوں نے اپنے جادو کے زور سے اس پر غلبہ پانا چاہا لیکن سب کو رسوا کن شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار بادشاہ بھی اس کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ گستاسپ اس کا دست راست ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے اس مذہب کو ترقی اور عروج نصیب ہوا۔ اسی اثنا میں وسط ایشیا کے تورانیوں نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق تورانیوں اور زرتشتیوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ شدید سبزوار قصبے کے مغرب کی طرف ایک میدان میں لڑی گئی۔ تورانیوں نے جب دوسری مرتبہ حملہ کیا تو زرتشت جو اپنی عزت و ناموری کے عروج پر تھا بلخ کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ زرتشت قربان گاہ پر اس وقت مارا گیا جب اس کے گرد اس کے عقیدت مند اور امتیوں کا ایک انبوہ کثیر تھا۔ یہی مصنف زرتشت کی پیدائش اور وفات کے بارے میں لکھتا ہے۔ بعض مورخین کی رائے میں وہ 1000 سال قبل مسیح پیدا ہوا اور بعض نے 660 قبل مسیح اس کا سال پیدائش متعین کیا ہے اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اس کی وفات 583 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس کی کتاب کا نام زند ہے۔ اس کی شرح وسطیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کتب تاریخ میں ہے کہ ہنمانشیوں کے عہد میں اسے مرتب کیا گیا اور بیل کے 12,000 ہڈیوں کے ٹکڑوں پر یہ سنہری حروف سے لکھی ہوئی تھی۔ ہخامنشیوں کے زوال کے بعد اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا اور بہت کم حصہ محفوظ رہا۔ بعض علماء کے نزدیک دولاگاس اول جو پہلی صدی عیسوی میں پارتھیوں کے بادشاہ تھا اس نے اور بعض کے نزدیک اردو شعر جو ساسانی خاندان کا بانی تھا اس نے تلاش بسیار کے بعد اس کتاب کے چند حصے دریافت کیے اور ان کو مدون کیا۔ جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ زرتشت سے پہلے آرین مظاہر فطرت کی پرستش کیا کرتے تھے لیکن زرتشت نے خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دی جسے ان کی زبان میں اہور امزد کہا جاتا تھا یا آرمزد کہا جاتا تھا۔ اس کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا خداوند برتر اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا۔ اس حقیقت کا علم اس گفتگو سے ہوتا ہے جو اہور امزد نے زرتشت سے کی۔ اس نے کہا کہ آسمان کو میں بلندیوں پہ سلامت رکھتا ہوں جو چمکتا ہے اور دور تک نظر آتا ہے اور زمین کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں اول ڈیوریٹ کا ایک اقتباس نقل کر رہی ہوں کہ امید ہے کہ اس کے مطالعے سے ناظرین کو حقیقت حال معلوم پوری طرح باخبر ہونے میں مدد ملے گی۔ وہ لکھتے ہیں زرتشت سے پہلے جو مذہب ایران میں رائج تھا اس میں متعدد خداؤں پر ایمان لانا ضروری تھا۔ سب سے بڑا خدا سورج دیوتا تھا جس کو مترا کہا جاتا تھا۔ زمین اور اس کی زرخیزی کی دیوی کا نام انیتا تھا۔ ہوما اس مقدس بیل کا نام تھا جو ایک دفعہ مر گیا اسے پھر زندہ کیا گیا۔ اس نے نوع انسانی کو اپنے خون پینے کے لیے دیا تاکہ اس کو دوم حاصل ہو جائے۔
وہ لوگ جب اس بیل کی عبادت کرتے تھے تو پہلے ایک شراب پی کر خوب مست ہو جاتے تھے، پھر اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ شراب ہوما نامی ایک بوٹی سے بنائی جاتی تھی جو ایران کے پہاڑوں کے دامن میں اگتی تھی۔ جب زرتشت نے ایران معاشرے کو شرک اور فسق کی دلدل میں پھنسا ہوا دیکھا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے مجوس کے مذہبی طبقے کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور بڑی شجاعت اور بہادری سے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ لیس فی عالمی الا الہ واحد، کہ سارے جہان میں صرف ایک خدا ہے اور وہ حوار مزدہ ہے جو نور اور آسمان کا خدا ہے۔ جس خداوند برتری کی تعلیم زرتشت نے دی اور خدا کا جو تصور زرتشت کے پیروکاروں میں اس کے بعد رواج پذیر ہوا، اس میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ زرتشت نے جس خدا کی الوہیت کا پرچار کیا وہ بڑا مہربان، سارے کائنات کا خالق اور تمام صفات کمال سے متصف تھا، لیکن بعد کے زمانے میں ارواح مزدہ کو اگرچہ تمام دوسرے معبودوں پر برتری اور فوقیت حاصل رہی، لیکن عبادت صرف اسی کی نہیں کی جاتی تھی بلکہ اس کے علاوہ 6 دیگر غیر قانونی اور مقدس ہستیاں تھیں جن کی پرستش کی جانے لگی، بلکہ وہ مظاہر فطرت جن کی پرستش کو اس عظیم مسلح نے بالکل ختم کر دیا تھا، وہ پھر واپس لائے گئے۔ ارواح مزدہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کی جاتی تھی، چنانچہ توحید خالص کے عقیدے کو جو تبلیغ زرتشت نے کی تھی، اس عقیدے کو رفتہ رفتہ ترک کر دیا گیا اور اپنی عبادت گاہوں میں ان پرانے بتوں کو بھی سجا کر رکھ دیا گیا۔ شرک اور کفر کے جس بھنور سے زرتشت نے اپنی قوم کو نکالا تھا اور توحید خداوندی کی جس شاہراہ پر انہیں گامزن کیا تھا، وہ پھر اس سے بھٹک گئے۔ ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اس کو میں یہیں تک پڑھ کے ختم کرتی ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس چینل کو خوب رونق بخشے اور میرے جو دوسرا چینل ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب رونق بخشے، جس سے میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہوں، اور خوب لوگ آئیں میرے چینل پہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں میری محبت ڈال دے اور سب کے سب میری طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی کوئی بھی مسائل دنیاوی پیش آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں، ان کے رخسار کے صدقے میں ہمیں روشنی کی وہ شمع دکھائے، وہ کرن دکھائے، وہ راہ دکھائے جو ہمارے دلوں کے اور ظاہر اور باطن کے اندھیروں کو مٹا دے اور نور سے منور کر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے یا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔